بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ محترم سامعین، اس بار ہم ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک شخص بہت غریب تھا۔ اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی۔ اس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جتنے تم کماتے ہو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا تمہیں کسی رئیس آدمی کے پاس نوکری کر لینی چاہیے تاکہ ہماری مالی صورتحال بہتر ہو جائے۔ شوہر مان گیا۔ ابھی تو اس کی بیوی کو ایک بچہ بھی نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر ایک رئیس آدمی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل گیا تاکہ آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے۔ وہ دور دراز کسی شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی رئیس کو تلاش کرتا رہا۔ جلد ہی وہ کسی رئیس کی غلامی کرنے لگا اور 20 سال اس کی خدمت کرنے لگا۔ جب اس کے پاس کافی مال و دولت اکٹھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس گھر لوٹ جاتا ہوں۔ لہٰذا اس نے 20 سال بعد اس رئیس سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بہت ہی نرم دل کا مالک تھا۔ اس نے اسے بہت ساری بکریاں، گائے اور اونٹ دے دیے اور بہت سارا مال و دولت دے کر وہ گھر واپس بھیج دیا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا تاکہ رات ادھر گزار سکے۔ جب وہ جھونپڑی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے اس درویش سے اجازت چاہی اور ایک رات ٹھہر گئے۔ اس نے درویش سے درخواست کی کہ آپ بہت اللہ والے اور بہت علم والے لگتے ہیں، کیوں نہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ وہ درویش کہنے لگا، میں نصیحت تو کر دوں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے جب قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگے، ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ وہ آدمی بولا کہ میں بہت مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس آدمی نے قیمت ادا کی اور بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان میں تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ وہ درویش بولنے لگے، نئی نصیحت کی نئی قیمت ہوگی۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ وہ بزرگ بولے کہ جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ آدمی اس بزرگ کی دونوں نصیحتیں سن کر کہنے لگا کہ یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، اس لیے مجھے ایک اور نصیحت کی جائے۔ درویش کہنے لگا کہ ایک نئی قیمت وصول کروں گا۔ اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، اس سے بہتر ہے تم کسی کا قتل کر دو۔ یہ نصیحت سن کر وہ آدمی خاموش رہا۔ دل میں سوچنے لگا کہ یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اب 3 اونٹ ضائع ہو گئے تھے، اس لیے وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کے سفر پر روانہ ہو گیا اور وہ بزرگ کی باتوں کو بھول گیا تھا۔ وہ راستے میں گھنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سونے سے پہلے آسمان کو جب دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں دیکھ کر اس کو بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والوں یہاں سے چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لیکن کسی گاؤں والے نے اس کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور جب گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اوپر پہاڑ پر لے گیا اور وہاں پر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اٹھا، دیکھا کہ نیچے سیلاب آ چکا ہے، سارے گاؤں والے ڈوب چکے ہیں۔ وہ کچھ دن ان پہاڑوں پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا تو وہ پھر سے اپنی منزل پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک اور گاؤں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جو باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسی وقت اس شخص کو ان بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی کہ جب کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کے رہنا، ورنہ وہ تم کو قتل کر دے گا۔ رات اسی کشمکش میں اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا، بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا اور آتے ہی اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا
اور اس کو باندھ لیا۔ آخر کار وہ شخص ایک رات اپنے گاؤں میں پہنچ ہی جاتا ہے۔ اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص اداس ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے 20 سال محنت اور مشقت کر کے اتنا مال جمع کیا تھا وہ بے وفا نکلے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کی نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے مت سونا اور پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے سوچا کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے مزید اپنے بارے میں جب دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکی بھی جوان ہو چکی ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چارپائی پر جو شخص ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اس کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ سچ بات ہے کہ اگر کوئی بزرگ یا آپ کا بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے، مگر آج کل اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے، حالانکہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ان کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔